أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ان آیاتوں میں اللہ تعالی جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو بشارت دی ہے کہ وہ پوری ادیان پر، اقوام پر، ملل پر غالب آئے گا. لیکن یہ بات آپ خوب سمجھ لیں کہ اسلامی انقلاب ایک انفع انقلاب ہے. مولانا جی عبدالحمید صاحب، کہ یہ اسلامی انقلاب جو ہوتا ہے یہ انفع انقلاب ہوتا ہے. قرآن مجید تمام دنیا کی کتابوں میں انفع ہے. اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک چیز اللہ تعالی نے محفوظ فرمایا ہے. اور اسلام کی نفاذ کے لیے، غلبی کے لیے اسلامی ہاتھ چاہیے، اسلامی زبان نہیں، اسلامی ہاتھ. یعنی جو خود ایسے لوگ ہوں جو خود اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں. اگر ہاتھ مہربان نہیں، تلوار مہربان نہیں ہو سکتی. تلوار تو آلہ ہے ایک. تو اسلامی انقلاب کوئی دنیاوی یا مفاد پرستانہ انقلاب نہیں ہے کہ اس میں آدمی اپنے مفادات کو ترجیح دیا کریں پھر بھی وہ اسلامی انقلاب کہلایا جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس پر خبر پوری سمجھ آئی بات. یہ جو ہم بہت زیادہ نمائشی کرتے ہیں، یہ اس سے انقلاب نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اسلامی لوگ اوپر آئے، لیکن جب تک لوگ مکمل اسلامی نہ ہو، مکمل اسلامی، اس وقت تک اسلامی انقلاب نہیں آئے گا. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید میں نہیں کہا تھا. اس کے جو کارکن جو چلانے والے ہوں، سراسر سر تپا مسلمان ہو. صرف لباس کی حد تک نہیں، سر تپا کا مطلب یہ کہ اس کی پورا وجود ہی کیا ہو، اسلام کے رنگ میں رنگا ہو. اس کا جو معاشرہ ہے، جو اس کے اخلاق ہیں، ساری چیزیں اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں.
ایک شاعر کہتے ہیں اگر تم کو کوئی کہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے بہت اچھا باغ بہت اچھا ہے میرا باغ، لیکن تو اس کو بہار میں دیکھو، بہار میں دیکھو. تو کہتے ہیں کہ بہار کا انتظار نہ کرو، وہاں درخت دیکھو کہ اس باغ میں کون کون سے درخت لگے ہیں. اگر چمبیلی کی درخت ہے، ظاہر ہے کہ وہ چمبیلی ہوگا. گلاب کی پھول ہو تو گلاب کے پھول ہوں گے. تو جب تمہارے پاس ساتھی جو ہوتے ہیں امانت دار نہ ہو، رحم دل نہ ہو اور عفیف نہ ہو، شجاع نہ ہو، سخی نہ ہو، جھوٹ وہ بولتا ہے. آج کل آپ دیکھو جماعتوں کے اندر کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے. پروپیگنڈے وہ کرتے ہو، بہتان وہ لگاتے ہیں. لباس اسلامی ہو اور امانت ان کے اندر نہیں ہے، خیانت ہے. تو ایسے لوگوں کا مجموعہ سے کیا امانت آئے گی دنیا میں کہ ایسے لوگوں اس کے ہاتھوں سے وہ انقلاب آئے گا جس کو اسلام چاہتا ہے. یہ ہماری اس میں تھوڑی سی بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی افراد سازی نہیں کی. افراد سازی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. ان کی نظر افراد سازی پر تھی کہ افراد تیار ہو. ہم جب پہلے تقریباً 40 سال پہلے میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ہم ریمانڈ میں گئے تھے تو 10 دن کے لیے کتنے دن کے لیے والد صاحب نے اجازت دی تھی. تو بعد میں 4 ماہ بھی اللہ توفیق عطا فرمائی. لیکن اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ اب ہم آج خوب پسینہ بہائیں، پھر کل خون کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اس وقت کی بولی آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی، وہی ہے، وہی تو ہے ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر وہ دین الحق کے دین کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے. یہ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. اس پر چونکہ آج کل ہم کمزور ہیں، شکستہ دل ہیں، امریکہ وغیرہ دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمزور، وہ پر غالب ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دلیل کے لحاظ سے غالب ہیں. کس کے لحاظ سے؟ یہ ہم مجبوری تنزل کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا ہے تو ہے. دلیل کے مقابلے میں فرعون بھی اکیلا ہے. فرعون کے پاس پوری جماعت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف عصای موسیٰ ہے. کون غالب ہے بتاؤ؟ لیکن قوم غالب نہیں ہے. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا. اس کے لیے بڑی توبہ پڑھنی پڑتی ہے. یہاں تک فرعون غرق ہوا، اس کے بعد جب تک اس کی کمزوریاں نہ نکلی ہوتی، جب تک وہ رنگی ہوئی نہیں تھی اسلام میں، اس وقت اس کو میدان تہ میں سرگردان کر دیا کہ تم کیا کرو، اصلاح کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر کیا لوگوں پر فضیلت دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دراصل یہ غلبہ، یہ ظاہری بھی مراد ہے، دل کی حس ہے ہی. قرآن مجید ہر وقت یہ تو غالب ہے. وہ تو کہتے کہ اللہ لاؤ، پوری دنیا کو چیلنج دیتا ہے کہ ایک صورت بنا کے لاؤ
اب جو پوری دنیا نہیں قبول، اس جنت کو چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی تو غالب ہوا نہیں ہوا. لیکن یہاں غلبہ ظاہری بھی مراد ہے، دونوں مراد ہے، اور دونوں مل بھی گئے مسلمانوں کو، دونوں غلبے، ظاہری غلبہ بھی دلیل کا غلبہ بھی. اور اس غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فعل کافی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ گواہی نہیں دیتا کہ وہاں سے جانگ کر دیکھتا ہے کیا ہے، میں اس کو اعلان کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے عملاً اس کو لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں، غلبہ دے دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ہمیں گواہی دے دی. اس کو اگر آدمی اسی پر عمل کریں تو انشاءاللہ جیسا رات کے بعد لازماً سورج نکلتا ہے، دن کب آتا ہے؟ رات کے بعد. اس طرح ان طریقوں کے بعد لازماً کیا آئے گا؟ روشنی آئے گی، بشرطے کہ اس پر ہم عمل کر لیں، ان ہدایات پر. اب وہ طریقہ بتاتا ہے کہ طریقہ کیا ہوگا. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. اس کی وہ تو ہے انک لعلی خلق عظیم، جس کو اللہ تعالیٰ کی عظیم اخلاق کہیں، کس کی اخلاق عظیم ہے، اس کی اخلاق کا، اس کی شرافت کا، اس کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا. عظیم رب کہتا ہے کہ تمہارے اخلاق کیا ہے؟ عظیم ہے. اب اس کے ساتھ جو صحبت یافتہ ہے، معاہو کیا ہے؟ صحبت یافتہ. والذین معاہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب ان کی خوبیاں دیکھیں. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے. ہمارے مسلمان کفار کے مقابلے میں سخت ہے. آپس میں کیسے دست گریبان ہے. اپنے مسائل، چھوٹے چھوٹی مسائل میں ہم کیسے ایک دوسرے کے لیے پر وہ فتویٰ بازی کرتے ہیں. کیا سودخوروں کے خلاف ہم نے کوئی فتویٰ تیار کیا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا جنگ ہے. جو اللہ والے ہوں گے اس کے پاس جنگ کریں گے، جو رسول کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ بھی کیا کریں گے؟ سب جنگ کریں گے. تو اس کے ہماری کوئی کردار ہے؟ آپس میں تم دست گریبان ہیں، لیکن قرآن مجید کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ان کا اللہ تعالیٰ سے اتنا شدید تعلق ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو نہیں مانتے، اس کی انکار کرتے ہیں، منکرین ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اشد کا اشد مانے کہ صرف لڑائی میں، جنگ میں سخت ہو. جب آدمی عمل، عقیدی، تہذیب اور اس کے لیے اس کی بات کو، اس میں اس کی کیا کیا جائے، اس کی پالیسیوں پالیسیاں اس کے بارے میں سخت نہ ہو تو یاد رکھیں وہ ان کے پیچھے جائے گا. ایک انگریز سے کسی سے پوچھا، انگریزوں کا دور تھا، ایک عالم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری، عالم تھا یا دیندار تھا، کہ آپ اب پہلے کم تھے، پوری دنیا پر غالب آئے تھے، اور اب تھوڑے ہیں، اب زیادہ ہیں، پوری دنیا سے زیادہ ہیں، پوری دنیا سے، پھر مغلوب ہے. وجہ کیا ہے؟ دائیں بائیں کوئی باتیں جواب دیا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ان کے پاس ہیں، جو ان کے پاس وسائل ہے وہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم
کیا وہ فلاں چیز کی شکار ہے، فلاں چیز کی شکار ہے، وہ شکایت وہ کرنے لگا. اس نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ پہلے جو تمہاری پگڑیاں تھیں، تمہارے کرتے تھے، اس میں پیون تھے، اور وہ اور آپ کی تہذیب اپنی تہذیب تھی، آپ کے اخلاق اپنے اخلاق تھے. تو لوگ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا تھا. تم لوگوں پر کیا تھے؟ اس روب کی وجہ سے آپ غالب تھے. آج تم ہماری اتباع کرتے ہو. اتباع کرنے والا کبھی قائد نہیں بنتا. دوسری مذاہب کا اتباع کرنے والا اپنے مذہب کا کبھی بھی قائد نہیں بنے گا. جو اتباع دوسری مذاہب کا کرتا ہے، تہذیب ان کا اپناتا ہے، ننگے سر پر فخر کرتا ہے. اگر وہاں سے دم آتا ہے کہ ایک دم بھی پیچھے لگاؤ تو دم پیچھے لگا کر کہتے واہ واہ یورپ سے دم آیا ہے، پھر یہاں دم بھی لے لیں گے. زود اخبار کر بغول تک چلو تو خدا جا لو بغیر زبان فلوس پسی. جو بھی کوئی چیز لاتا ہے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ اشداؤ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر انگلی کی جگہ نہ دیکھیں کہ انہیں ٹونس لے وہ انگلی. ان تمہارے نظریات میں، تمہاری تہذیب میں، تمہاری جو روایات ہیں اس میں ایسے تم مضبوط ہو، جس کو یہ لوگ بنیاد پرست کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ بنیاد پرست ہے کیا ہے کہ جس میں باطل انگلی نہیں ٹوک سکتا. ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے مسئلات ہے، یہ مسئلات ہے. اب دیکھو یہ ساری انگلیاں ہیں جو ہمیں ٹونستے ہیں ہمیں اندر. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے. جو لوگ آپس میں مہربان ہو اس کے اندر اتفاق و اتحاد ہوگا نہیں ہوگا. جو لوگ فروعی مسائل پر ایک دوسرے کی دشمن ہو اور دشمن سے گل لگاتے ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے حضرت مولانا محمد امین اور رضی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ وہ ایک جگہ پر حیلہ اسقاط کرنے و نہ کرنے پر کچھ لڑائی تھی. آپ وہاں جائیں، وہ لوگ دونوں چونکہ قبائل ہے اور قبائل میں جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر بندوق سے وہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اور پھر جب شیطانی درمیان میں کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ کیا وہ ہوتے ہیں. تو میں ان کے پاس جب گیا تو ایک فریق کے ساتھ بھی بڑی بریتوں والا ہوتا تھا. ڈاکو قسم کے لوگ تھے ڈاکو جو ملکی قوم کے بدماش لوگ ہوتے ہیں. دوسری کے ساتھ بھی وہی تقریباً وہ دونوں کے ساتھ ایک قسم کے لوگ تھے. میں حیران تک کہ آپس میں اسی گل لگاتے ہیں، اس کو مشورے میں بلاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کے بغیر پوچھ کام بھی نہیں کرتا. اور آپس میں یہ بھی عالم ہے، دوسرا عالم ہے تجد گزار ہے. کہہ بھی دیا میں نے، ابھی تمہارا مسئلہ ہے تم چائے پر بیٹھ کر حل کر سکتے ہو، دسترخوان پر بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے ہو، لیکن تم نے اس پر بڑا طوفان برپا کیا، بندوقیں ہیں، یہ ہے، کیا کرتے ہو. بہرحال وہ مسئلہ فیصلہ تو ہو گیا ان کا درمیان. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ حالت ہے کہ کافر کے ساتھ، یہود کے ساتھ ہم انہیں گل لگانے کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو ساتھ گلی کو برداشت نہیں کر سکتے. رحماء و بینہم، وہ کیا ہے؟ آپس میں مہربان تھے. ایک جب آدمی اب خود نہ کہے کہ میرا یہ بھائی کا ہے، یہ میرا پڑوسی کا ہے، خود بھوکا رہے دوسری کو کھلائے، اس معاشرے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟
ایک زمانے میں کراچی میں فسادات ہوتے تھے، مسجد بری ہوئی ہوتی تھی ہزاروں لوگوں سے، وہ ایک آدمی لے جاتا تھا پستول لے کر ایک آدمی کو شہید کر لیتا، سیدھا پھر وہ اسی کا راستہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ اسلامی معاشرے میں کوئی ظلم اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ ایک تو وہ اللہ ایک وہ تو حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، مسلمان بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہو اس کی بھی مدد کرو، اگر مظلوم ہو اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ہم جانتے ہیں، ظالم کیسی کریں؟ اس کا کہ اس کے ہاتھ روکو، بس آگے نہ جاؤ۔ یہ حکومتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی لوگ ایسے ہوں جو ظالم ہو، اس کے ہاتھوں کو روکو، کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں لوگوں کو۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ مہربان تھے، جب وہ کہتے کہ میں نہ کہوں بھائی کا ہے، میں پہلے سر دے دوں اور اس کو بچائے، تو اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ تو کیا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نہ کہوں میں مر جاؤں؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو آپ کسی سنتے ہیں، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے بھی لکھے ہیں کتاب میں کہ کئی ساتھی مجاہدین پانی پیاسے تھے اور عین فوت کی وقت، شہادت کے وقت ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھی کو دے دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ تو جب اپنے آپ کو اپنے ساتھی پر قربان کرتا ہے، اس جماعت میں اگر 20 آدمی ہونا پوری دنیا پر غالب ہے وہ۔ تو آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں، الحمدللہ دیندار لوگ تو اچھے ہوتے ہیں، علماء بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ٹکٹ کی قربانی بھی نہیں دے سکتے، ٹکٹ کی کہ اپنی عزت کی دوسری کوئی بات نہیں یار، دوسری عزت پائے، اس کے قربانی دیتے ہیں، ٹکٹ کی قربانی نہیں دیتے۔ وہ بھی پاس ہوگا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے۔ تو جب ہمارے ہاں اتنی بڑی قربانیاں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری مہربانی کہاں چلی ہے۔ ہماری مہربانی تنظیمی ہے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کیا ہے، تکیہ لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہے۔ یہ دو بات سمجھ آئی بات۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں، ایک سری ہے، سارے گھروں میں آتا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں اس کی مہربانی کو، خود آگے ہو جاتا ہے، دوسری کو بچاتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں وہ بچ جائے، وہ عزت پائے، میں پیچھے رہوں۔ یہ لوگ ہیں رحماء بینہم۔ رحم صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ٹکڑی روٹی اس کو دے دیں، ایک ٹکڑا روٹی دے دیں، یہ تو آپ کتے کو بھی ڈالتے ہیں نہیں، عزت میں بھی آپ بے عزت نہ ہو جائیں، ذلیل نہ ہو جائیں، میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، رسوا نہ ہو جائیں، لوگوں کی نظروں میں گر نہ جائے۔ یہ ساری باتیں اس ساتھ لگی ہوئی ہیں مہربانی کے ساتھ۔ اگر کسی کو آپ ایک ٹکڑا روٹی دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس کو کہ اس کی فوٹو نکال کر کے کہ بھئی یہ میں دیکھو روٹی دے رہا ہوں، جو اب متاثرین کے لیے جو تھا عورتوں کی فوٹو بھی نکالتے تھے کہ میں اس کو کھانا دیتا ہوں، یہ مہربانی ہے یا اس کا تحقیر کرنا ہے؟ تم بس چند بھی پراؤں کا ہے یہ، حتیٰ وزیر اعظم بھی چندہ مانگتے ہیں، نہیں وہ جو جب ٹیلی فون اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے فنڈ میں اتنے پیسے جمع کرو
اوقات خود ہے، اس میں سے آدھا پیسہ فقیروں پر لگاتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی ویڈیو لگاتا ہے، بناتا ہے۔ اتنے مہربان لوگ ہیں، جو شریف آدمی وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں یار ہمارا فوٹو آئے گا اس میں، اور پھر لوگ کہیں کہ دیکھو بھی کیا وہ لنگر کے لیے بیٹھا ہے، پھر خان آدمی ہوگا، سردار آدمی ہوگا، وہ کیسے بیٹھے گا وہاں؟ یہ ہماری مہربانی ہے کہ جب تک اس فقیر کو پوری دنیا میں رسوا نہ کریں اس وقت تک ہمیں صبر نہیں آتا۔ اس کس لیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو ہم نے کتنا خیرات کیا، کتنا کام کیا۔ تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیا وہ اس طرح کرے گا؟ نہیں، وہ اپنی مزدوری، اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا۔ رحماء بینہم۔ اب یہ اس کو کہاں سے مل گیا یہ ایمان کی بات؟ یہ کیا کرتے تھے؟ تراہم رکعن سجدن، باتیں نہیں تھی اس کے پاس۔ ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، بس باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو۔ آج کل دنیا میں دیکھو کتنی باتیں ہو رہی ہیں، صدقہ دیا کرو، فلان کیا کرو، فلان کیا کرو، باتیں کتنے ہیں، عمل کتنا ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی اچھی باتیں اچھی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی باتیں کرتا ہے اور ایک آدمی عمل کرتا ہے، دونوں میں کون جیتے گا؟ عمل والا جیتے گا۔ تراہم، تم اس کو دیکھو گے، رکعن سجدن، اس کی کثرتی رکوع سے عبارت ہے۔ کبھی دیکھتے ہو نماز میں پڑھا ہے، کبھی کہتے تہجد میں کھڑا ہے، کبھی کہتے ہیں وہ ابین پہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو لوگ اس کی قائل نہیں ہوتے اس کے زمانے بھی غلط کرتے ہیں۔ اس کو وہ بلبلا ہوچے وہ نہیں، پرویز وغیرہ، اس کی کتابوں کو آپ اٹھائیں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ میں قطب بن جاؤں، ابدال بن جاؤں، فلان بن جاؤں، فلان نہیں، بس کہ مجھے اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے لیے کرتا ہے۔ یہاں تو لوگ آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، بس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کب پیر بنوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ یبتغون فضلا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں۔ یبتغون، بڑے جی فلاں کا جنت پر سار رہا، اور فلاں جنت کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضامندی کو ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے تعلق کو ڈھونڈتا ہے۔ مجھے کیسے حاصل ہو جائے؟ اس کی بائی کی راضی ہونے سے ہو جائے تو وہ بائی کو راضی کرتا ہے۔ سب کچھ ہے، میں نہیں کہتے، قرآن مجید کہتا ہے، میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ وردوان، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی خوشنوئی تلاش کرتے ہیں۔ ہم فضل فرمائے، ہمیں اپنی رضامندی نصیب دے دے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس یہ داغ مراد ہے، یہ نہ کہیں، کیونکہ ہماری چیز کو بے اثر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کی مراد نہیں، اس کی رونق چہرے مراد ہے، فلان ہے فلان ہے۔ کبھی کبھی آدمی رنگین نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ خدا کے ذکر رنگین ہوگا، تو اس کے کثرتی سجود کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں کیا ہے؟ پیشانیوں پر اس کی آثار موجود ہے۔ یہ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تو لگاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نہیں یہ ہے، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 3 گھنٹے کڑی بیان کرتا ہے، نماز کرسی پر بیٹھتا ہے۔ دیکھو
مغرب سے لے کر دیر تک نمازیں پڑھتے ہیں، صبح کی نماز سے رہ جاتی ہے. جلسے میں دیکھ لو، پنجاب کے جلسے میں تو ضرور ہوتا ہے. وہاں اس پر زور ہے کہ کوئی زیادہ لمبی دعا کریں، کوئی لمبی کیا کریں، وہ تقریر کریں، 3 گھنٹے کریں، 4 گھنٹے کریں. یہ بھی کوئی ترتیب ہے؟ سمجھانے کے لیے 2 باتیں بھی کافی ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کی چہروں میں سجدہ کا نشان ہے. یہ رکوع کا نشان نہیں بتایا، رکوع میں نہیں ہوتا، رکوع میں نہیں ہوتا نشان. نشان کس میں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کی مثال صرف قرآن نہیں بیان کرتا. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اب بھی موجود ہے. میں نے دہلی اسلام تک کی کتاب لکھی ہے، بہت پہلے لکھی ہے، تقریباً 40 سال پہلے لکھی ہے، کیا کچھ کم بیش. اس میں نے سارے اس کے حوالے تقریباً نکل کی ہیں کہ دیکھو یہ امت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیسے اٹھ جاتا ہے، کس طرح اٹھ جائے گا. دہلی اسلام تک میں ہے. میں نے حوالے بھی نقل کی ہیں، لیکن وقت گزر جائے گا. آپ میری بات پر اعتماد کریں اور وہ کتاب دیکھ لیں. تو اس میں کیا لکھا ہے؟ ابھی اس طرح تقریباً الفاظ موجود ہے اس میں. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، اس کی مثال یہ فصل کا ہوتا ہے، کھیتی فصل، کہ جس نے اپنی کاشت کیا تو اس میں اس نے سوئی نہیں. وہ پہلے آپ کا تیغا ہوئی تو صحیح تو ہے، کومپل سوئی. آپ دیکھتے ہیں پہلے جب آپ کے گندم نکلے ہیں، آج کل گندم وقت ہے تو وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے. سوئی نکالی، فازرہ تو پھر اسی قوی کر دیا. قوی کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. آپ دیکھتے ہیں جماعتیں چھوٹی سی ہوتی ہیں. جماعت شروع کی کتنے چند آدمی ہوتے تھے، چلتے فازرہ. جو جماعت بہت سے پہلے سے بہت بڑھ جاتی ہے نا، اور بعد میں کم ہونے لگی، سمجھو کہ یہ کیا ہے. یہ ویسے یہی تک ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جماعت بہت دھوم دھام ہوتا ہے، پھر نیچے آتے اس سے خود رہ جاتا ہے. کیونکہ اس کی بات شاندار ہوتی ہے، آوازیں شاندار ہوتی ہیں، بس وہ لوگ لگ جاتے ہیں. پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، پھر پیچھے آ جاتے ہیں. تو پھر قوی کر دیا، فاستغلظ، پھر مٹھی ہو گئی، اس کا تنا مٹھا ہو گیا. تو پہلے اس کے لیے کیا ہوگی کہ آپ جب چھٹا ہوگی تو اس کی آپ آس پاس کی اس کی خرابیاں دور کریں گے. یعنی جو گھاس پھوس نکلا ہوا ہوتا ہے اس میں گوٹ کرو گے. آپ کیا کرو گے؟ تو یہ تزکیہ کیا ہے؟ گوٹ ہے. کیا ہے؟ گوٹ ہے. کہاں سے اٹھ جاتے ہیں بات، کہاں سے اٹھ اس کو ادھر کانٹ چانٹ کر کے کیا کریں، اس کو اس کی گوٹ کریں. فاستوى على سوقه، پھر اس کے اپنی تنے پر کڑی ہو جاتی ہے. وہ جب تنے پر کڑی جاتی ہیں تو پھر گھاس پھوس اس کے نیچے خود سایہ پاتے ہیں. اس کے نیچے لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. یعجب الزراع، کسانوں کو خوش کرنے لگتی ہے. فصل کو دیکھتا ہے اس طرح نبی کریم کو کیا لگا؟ خوش کرنے لگا. یہ کیوں کیا؟ یغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ کفار کو جذبس کر دے، غصہ دلائے. وہ آدمی کیا ہو گیا؟ بھول گیا. کیا؟ کس سے؟ غصے سے. کیا ہو گیا؟ کہاں سے کہاں چلا گیا؟ ہم کہاں ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس کو غصہ، اب جن لوگوں کا غصہ صحابہ کرام پر ہو تو سمجھو کہ کیا ہے، یہ ہمارے یہ کیا ہے، یہ کفر میں داخل ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ
صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اس کو یہ اس آیات کا اثر ملے گا، اس آیات کی وعید جو ہے اس کو ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، وعملوا الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان میں سے مغفرتاً اس کے لیے پھر بخش بھی ہے اور کیا ہے؟ اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن میں پوری دنیا میں انقلاب آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے۔ آپ فصل کو دیکھو، یعنی فصل کا مثال بھی دیا کہ وہ کیسے بڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے وہاں سے بس وہ بڑے پھر دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اور یہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہود کے بارے میں یہی کہتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو اٹھایا، ائمتاً پیشوا بنائے، یہدون بامرنا جو اس کو ہماری حکم پر چلاتے تھے، دنیا کو چلاتے تھے۔ لیکن یہ کب؟ لما صبروا، جب وہ حق پر ہر حال میں، خواہ اچھی حالات ہے یا بری حالات ہے، سختی کی حالات ہے، خوشی کی حالات، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی دین پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹے رہے، صبرو ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو یہ نعمت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنی تعلق نصیب فرمائیں، آمین۔ کہاں ہے وہ ہمارا ساتھی؟